فیسٹیول کے تیسرے اور آخری روز کے ایکیورس ہال میں آخری سیشن میں خوش آمدید. یہ سیشن ہے عصمت چغتائی کے مضامین کہانیوں کی کاغذی ہے پیرہن کے عنوان سے لکھے ہوئے مجموعے کا ترجمہ جسے نور ظہیر نے کیا ہے. اور اس سیشن کی ماڈریٹر ہیں محترمہ عارفہ سیدہ زہرا صاحبہ. تعارف کی بلا شبہ محتاج نہیں ہے اور ان کا خود بھی کہنا ہے کہ میرا تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے بس میرا نام لے کر بلا لیا جائے. میری گزارش ہے کہ سیشن کے دوران اپنے موبائل فون سائلنٹ موڈ پہ رکھیں اور خاموشی اختیار کریں تاکہ تمام شرکاء مہمانوں کی گفتگو سے محظوظ ہو سکیں. شکریہ. جی ضرور کر لیجیے ورنہ میں کر دوں گا. معزز خواتین و حضرات, آپ کی توجہ کی درخواست ہے اور توجہ کے یہ معنی کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے خاور ممتاز صاحبہ تشریف لے آئی ہیں, سیف محمود صاحب تشریف لے آئے ہیں اور جو صاحب کتاب کی مترجم ہیں نور ظہیر صاحبہ وہ تشریف لا رہی ہیں. جی دیکھیے یہ دوسرے لوگ بیٹھ نہیں سکتے, جب مائک ہم یہاں کرتے ہیں ان کی کرسی میں چلا جاتا ہے. آپ اس کو بھی صحیح کیجیے, آپ اس کو بھی صحیح کیجیے, یہاں سے تھوڑے سے صحیح کیجیے, اس کو نیچے کیجیے تھوڑا سا. بہت شکریہ آپ سب کے اس 2-4 لمحوں کا صبر کرنے کا جب تک کہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ ہماری آواز آپ تک پہنچے گی یا نہیں. بہت ہی میرے دل کے تو بہت قریب کا یہ سیشن ہے. عصمت چغتائی کی بات ہو اور عصمت چغتائی پر بات کرنے کے لیے 2 لوگ ہندوستان سے آئیں. سب سے پہلے تو جنہوں نے ان کی کتاب ہے ایک کاغذ, اس کتاب کا نام ہے کاغذی ہے پیرہن. یہ ان کی خود نوشت تحریروں کا ایک, اگر نور مجھے کہنے کی اجازت دیں, کہ ایک بکھرا ہوا سا مجموعہ ہے جس کو انہوں نے یہ سوچا تھا کہ اس وقت کے ساتھ گزرے گا تو وہ اس کی ترتیب کر لیں گی, مرتب ہو جائے گا. وہ شاید وہ موقع انہیں نہیں مل سکا, لیکن وہ تحریریں اسی طرح جیتی جاگتی, چبھتی, کھلتی, کھلکھلاتی, غصہ کرتی, رنج اٹھاتی ہیں جس طرح عصمت چغتائی کی تمام تحریریں, اس میں ان کا رنگ جھلکتا ہے. لطف یہ ہے, میں نور ظہیر کو اس بات کی داد دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے عصمت چغتائی کی خود نوشت کی ترجمہ کرنے کا بیڑا اٹھایا. میں سمجھتی ہوں کہ عصمت چغتائی کا ترجمہ کرنا آسان نہیں, اس زبان کو اپنی مٹھی میں بند کرنا اور پھر اس کو انگریزی میں لکھنا بہت بہت مشکل کام ہے. تو نور اس کا آپ کا شکریہ, اور دوسرا شکریہ یہ کہ آپ کراچی جشن ادب میں تشریف لائیں. ڈاکٹر سیف محمود سے تھوڑی دیر پہلے ہم سب کی ملاقات ہوئی ہے. ان کا تعارف مجھ سے امینہ نے کروایا تھا کہ وہ اردو میں بہتے رہتے ہیں. اور میرے سیدھے ہاتھ پر جو خاتون بیٹھی ہیں, خاور ممتاز جو اس وقت نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن کی چیئر پرسن ہیں,
اور اگر میں صحیح رشتہ جوڑ پا رہی ہوں تو انہیں عصمت چغتائی کی نواسی ہونا چاہیے، اور جو وہ ہیں. اور سب سے لطف کی بات یہ ہے کہ آج کی گفتگو پھر اسی طرح سے بھی بہت پرلطف زاویوں میں پھیلی رہے گی. میں سمجھتی ہوں کہ عصمت چغتائی پہلی خاتون ہیں. مجھے بہت اچھا نام لگتا ہے جو قرۃ العین حیدر نے ان کو کہا، اردو افسانے کی لیڈی چنگیز خان. اور وہ واقعی جو ان کے اندر چنگیزی صفت ہے، اور چنگیزی صفت یہ ہے کہ چنگیزی روایت کو اپنی زندگی کا قانون نہیں سمجھتے. وہ اس روایت کو بدلنا چاہتے ہیں، اس قانون کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور زمانے کے قانون کے مطابق زندگی کو دیکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے یہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، اور شاید خاور ہم میں سے سب سے زیادہ کہیں گی، کہ انہوں نے زیادہ تر عورتوں کی کہانیاں لکھی ہیں. عورتوں کی کہانی انہیں لکھنا چاہیے تھا. وہ ایک مٹتی ہوئی زوال پذیر تہذیب کی پروردہ عورت تھیں، اور اس کے جو مسئلے تھے، اس کی جو الجھنیں تھیں، اس کا جو رنج تھا، وہ انہوں نے ذاتی طور پر اٹھایا ہے. میں سمجھتی ہوں ٹیڑھی لکیر میں بھی ان کی ذات بہت کھل کے سامنے آتی ہے. وہ بھی ایک طرح سے خود نوشت سوانحی ناول ہو جاتا ہے. شاید یہ کتاب کاغذی پیرہن بھی ان کے دل میں تھی کہ اس کو وہ ایک مسلسل ناول کی صورت دے دیں، اور وہ نہیں ہو پائی. میرا پہلا سوال نور سے یہ ہے، اس سے پہلے کہ میں میں ایک بہت کم علم آدمی ہوں، یہ کراچی والوں کو اب تک پتہ چل گیا ہوگا. 7ویں دفعہ میرا امتحان ہو رہا ہے یہاں. نور جناب سجاد ظہیر صاحب کی صاحبزادی ہیں، جنہیں ہم اردو پڑھنے والے بننے بھائی کے نام سے جانتے. اور جس طرح سے ہمارے بڑوں نے ان سے محبت اور عزت کی، اور اسی صورت سے وہ ہم تک پہنچی. اور یہ سب وہ لوگ تھے جنہوں نے انسان کے احساس کی نبض پہ ہاتھ رکھا تھا. یہ انسان کی عقل کی بات نہیں، انسان کے احساس کی بات کرتے تھے. اور یہ میرے لیے ایک بڑی زبردست خوشائند بات ہے. انہوں نے اپنے والد کی کتاب کا بھی ترجمہ کیا، اور کیا خوبصورت ترجمہ. میرا سوال یہ ہے کہ عصمت کو ترجمہ کرتے ہوئے سب سے پہلے کاغذی پیرہن ہی کیوں؟ اس کے پیچھے 2 وجہ ہیں. ایک پہلی یہ کہ میری 4 برس کی عمر سے وابستگی رہی عصمت خالہ کے ساتھ، جن کو میں عصمت خالہ کہتی تھی. اور وہ لکھنؤ جب بھی آیا کرتی تھیں ہمارے گھر میں ٹھہرتی تھیں. اور چھوٹے چھوٹے بہت سے ایسے واقعے ہیں جو ان کے ساتھ ہوئے گزرے میرے اور ان کے درمیان، جو دھیرے دھیرے ایک اتنی عمر میں مجھ سے بڑی ہونے کے باوجود بھی وہ ایک دوست ہو گئیں. جب میں نے ممبئی میں جا کے کام کرنا شروع کیا، سب سے پہلے 1.5 برس انہی کے گھر میں رہے. تو اس لیے بہت ساری یادیں تھیں، اور مجھے لگا کہ ان یادوں کو بانٹنے کا شاید سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ان کی یادوں کو ترجمہ کیا جائے، اور ان کی یادوں کو زیادہ لوگ پڑھیں، زیادہ لوگ سمجھیں، زیادہ لوگ پسند کریں، اور پھر اس پہ زیادہ بحث ہو، توجہ ہو، اور چیزیں اس سے پھر نکلنا شروع ہوں. ایک بات تو یہ تھی. دوسری بات یہ تھی کہ، اور یہ میں سب کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گی، کہ پچھلے کوئی 4 برس میں جب سے یہ ہوا کہ اب کچھ ایک برسوں میں عصمت چغتائی کی سینٹنری منائی جائے گی، اور بہت ساری چیزیں منظر عام پہ آئیں گی، ترجمہ ہوں گی، ان پہ ناٹک بنیں گے، ڈرامے بنیں گے. اس وقت ایک طرح کا کیا کہیں گے اس کو، کہ خبر پھیلائی گئی جو کہ غلط تھی، یہ کہ انہوں نے مرتے وقت، مرنے سے کچھ مہینے پہلے یہ اپنی ول لکھوائی تھی کہ مجھے کریمیٹ کیا جائے، مجھے دفن نہ کیا جائے. اس چیز کو لے کر کے وہاں پر ایک بہت ہی غلط چیز پھیلائی گئی کہ وہ آخری سالوں میں اپنے ہندو ہو گئی تھیں. اور اس چیز کا ان کے اندر جو گنگا جمنی تہذیب ہے، اس کا سب سے اچھا جو عکس ملتا ہے وہ ان مضامین اور ان کہانیوں میں ملتا ہے جو کاغذی ہے پیرہن میں ہے. اور وہ جس میں وہ صاف صاف کہتی ہیں کہ میں لیفٹ سے متاثر تھی، میں لیفٹسٹ تھی. میں سمجھتی ہوں کہ سب سے صاف اور سیدھا طریقہ، اینڈ شی یوزز دس ورڈ، کوڑے کے نپٹانے کا،
یہ ہے کہ اس کو کریمیٹ کیا جائے, اس کو جلا کر کے ختم کیا جائے. اس لیے میں نے سب سے پہلے یہ چنا, اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ایک بار کہنے میں ہی امینہ سعید راضی ہو گئیں اس کو لینے کے لیے, اور چھاپا انہوں نے. بہت شکریہ آپ کا یہ کہنے کے لیے, لیکن آپ نے در پردہ ایک اور کمال کیا ہے. اردو کے پڑھنے والے کم ہوتے جاتے ہیں, یہ مان لینا چاہیے, بات شرمندگی کی ہے مگر مان لینا چاہیے. اور جب اگر پڑھنے والے اتنے ہی کم, ویسے بھی پڑھنے والے کم ہوتے جاتے ہیں, یہ صرف اردو ہی پر نہیں ہے, اب ہم پڑھتے نہیں ہیں, اور اگر پڑھنے والے کم ہو جائیں گے تو جو ادبی سرمایہ ہے, اور اس میں چغتائی صرف میں سمجھتی ہوں, میرا تعصب مت جانیے گا کہ میں عورت ہونے کے ناطے کہہ رہی ہوں, اور ہم ان پر بات کرنے میں 3 عورتیں اور صرف ایک مرد کو ہم نے شامل کیا ہے تبرکن. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا بھر کی عورت کسی بھی معاشرے میں, کسی بھی ماحول میں, کسی بھی تہذیب میں اور کسی بھی اقتصادی معیار میں ہمیشہ پستی رہی ہے. یہ طاقت کا معاملہ ہے. نہ جانے کب عورتوں سے مردوں نے طاقت جھپٹ لی اور پھر برابری کا دعویٰ بھی نہیں کرنے دیا. پرانی دنیا عورتوں کی برتری کی دنیا تھی. پھر انہوں نے کہا کہ تم گھر میں بیٹھو, کما کے ہم لائیں گے, اور ہم بے وقوف اس لالچ میں آ گئے کہ گھر میں بیٹھیں گے ہم تو سکون اور راحت ہمارا مقدر ہو جائے گا. یہ نہ سوچا کہ اس بہانے ہم سے چھینا کیا جا رہا ہے. خیر, اس بات تک آتے آتے ہمیں عصمت چغتائی تک آنا پڑا. عصمت چغتائی کو بہت سے لوگ باغی کہتے ہیں, میں انہیں باغی سے بھی ایک اگلا لفظ استعمال کرنا چاہتی ہوں جسے لوگ بڑا معصوم لگ سمجھتے ہیں, مگر میرے خیال میں وہ اتنا معصوم ہے نہیں, کہ وہ روایت شکن عورت تھی. کسی ایک بات سے راستہ بدل لینا تو بہت آسان ہے, مگر پوری روایت کی ہر جز کو دیکھ کے اور اس پہ سوال اٹھانا اور اس سے بات کرنا ہے. اور ایک اور کمال جو کاغذی ہے پیرہن میں ہے کہ ہمارے یہاں عام طور پہ جب ہم تاریخ لکھتے ہیں تو اس تاریخ میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, یا نام یا تاریخ. کون کب بادشاہ بنا اور کب مر گیا, کس نے کس کے خلاف سازش کی, کون سا سن تھا. ہم آج تک سن پہ بیٹھے ہیں. میں ڈاکٹر سیف محمود چونکہ قانون کے آدمی ہیں, میں ان کی توجہ اس پہ دلانا چاہتی ہوں کہ میرے خیال میں کاغذی ہے پیرہن ایک فرد کی خود نوشت نہیں ہے, ایک پورے معاشرے کی سماجی اور تہذیبی تاریخ ہے. آپ کیا کہیں گے؟ اگر اس بات کو تو ویسے ساحر کے ایک شعر میں کہا جا سکتا ہے کہ, اور میرے خیال سے عصمت آپا کی پوری جو فلسفی تھی, ان کا پورا جتنا بھی کام ہے, وہ اگر ایک شعر میں اس کو بند کرنا ہو تو وہ ساحر کا یہ شعر ہے کہ میں سمجھتا ہوں تقدس کو تمدن کا فریب, میں سمجھتا ہوں تقدس کو تمدن کا فریب, تم رسومات کو ایمان بناتی کیوں ہو. I consider chastity as a fraud of civilization. تم رسومات کو ایمان بناتی کیوں ہو. میں نے یہ ترجمہ بھی پڑھا ہے, اور جو آپ بات فرما رہی ہیں, اور اس سے پہلے جو آپ نے جو نور صاحبہ نے کہا کہ وہ ان کے انتقال سے کچھ دن پہلے یہ بات آئی سامنے کہ انہوں نے ایک ول لکھی ہے اور اس میں انہوں نے یہ اس کی وجہ سے وہ ہندو ہو گئی ہیں کہ ان کو کریمیٹ کیا جائے. یہ میں ایک اس میں سے پیسج پڑھنا چاہتا ہوں, اور اس سے دونوں باتیں جو ہیں, یہ بات کہ وہ رسومات کو ایمان بناتی کیوں ہو, اور دوسری بات یہ جو آپ نے جو سوال مجھ سے پوچھا کہ وہ ایک پوری جو ان کی فلسفی تھی وہ یہ تھی کہ مجھے الگ چلنا ہے. یہ پیسج ایک میں پڑھنا چاہ رہا ہوں. اس کے اندر اگر آپ لوگوں کے پاس کتاب ہے تو پیج 64 پہ ہے. یہ وہ کہتی ہے I am a Muslim. Idol worship is a sin, but mythology is a heritage of my country. It contains centuries of culture and philosophy. Faith is one thing and the culture of a country is something totally different. It belongs to me just as the earth, sun and the water of this land is mine. If I play Holi or light oil lamps on Diwali, would my faith be threatened? Is my belief in faith so weak, so incomplete that my admiration for an idol would shatter it into smithereens?
میر کے دینوں مذہب کو آپ پوچھتے کیا ہو، ان میں تو قشقا کھینچا، دیر میں بیٹھا، کب کا ترک اسلام کیا. یہ بات یا تو میر اس زمانے میں کہہ سکتے تھے یا عصمت چغتائی اس زمانے میں کہہ سکتے تھے. آج کی تاریخ میں یہاں کا مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن کم از کم ہندوستان میں کوئی بھی رائٹر جو ہے یہ کہنے کی آج ہمت نہیں رکھتا ہے. اور یہ جسارت نہیں میں جی. آپ کی توجہ ایک طرف دلاؤں، عصمت چغتائی نے کہا کہ ان کو نظر آتش کر دیا جائے تو وہ چنگاریاں ہم سب تک پہنچی. نون میم راشد نے کہا ہم بالکل خاموش بیٹھے، اس کو ہم نے قبول کر لیا. یہ ہمارے رویے ہیں ایک مرد اور عورت کے مقابلے میں. اس کی بات ہم کریں گے. میں بہت دل سے دعوت دینا چاہوں گی خاور سے کہ وہ بات کریں، کیونکہ وہ ایک شخصیت کی بات ایک ایسی لے کر آئیں گے جیسے گھر آنگن کی بات ہوتی ہے. ہم نے عصمت کو کتاب سے اور لفظ سے اور کہانی سے پہچانا ہے، انہوں نے عصمت کو چھو کے دیکھا ہے. شکریہ بہت بہت عارفہ اور آرگنائزرز کا بھی، اور یہاں مل کے بہت خوشی ہوئی. نور ظہیر سے بھی. میں سوچ رہی تھی مجھے کیوں اس پینل میں بٹھایا. نہ میں لٹریچر لکھتی ہوں، پڑھتی ضرور ہوں، نہ میں کوئی کرٹک ہوں، لیکن پھر یہی وجہ سمجھی گئی کہ میں ان کی نواسی ہوں. ایک وہ میرے بہت منہ کے اوپر آ گیا. وہ میرے نانا عظیم بیگ چغتائی کی چھوٹی بہن. اور مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے اپنی ایک دوست سے ان کو تعارف کرایا کہ میرے نانا کی چھوٹی بہن ہے. تو انہوں نے مجھے گھور کے دیکھا اور کہا کہو کہ میں نانی ہوں تمہاری. اور ہم لوگ انہیں نانو ہی کہتے تھے. حالانکہ کافی بڑے ہو کے ہماری ایکچوئل ملاقات تو 1976 میں ہی ہوئی، لیکن وہ ہم لوگوں کے جو کانشیسنیس میں وہاں سے پیدائش کے فوراً بعد سے ہی تھیں. انہوں نے میرا بھی نام انہوں نے رکھا اور میری چھوٹی بہن کوثر کا بھی نام انہی نے رکھا. بلکہ میں جب پہلی دفعہ ان سے ملی تو میں نے کہا آپ نے میرا نام خاور کیوں رکھا، آپ نے یہ کیوں تجویز کیا، کیونکہ مجھے وہ سخت سا نام لگتا ہے. خیر، لیکن انہوں نے کہا اس کے معنی بہت خوبصورت ہیں، اس لیے میں نے تجویز کیا تھا. ان کی جو ہماری زندگیوں میں بچپن سے وہ ایک بہت بغیر دیکھے ہوئے بھی ایک وہ حقیقت تھی ہر بار. ہماری والدہ، ہمارے یہاں کے خالائیں، گھر والے سب ان کی باتیں بہت کرتے تھے. ایک تو اگر جب آپ ان کی خوش نوشت پڑھتے ہیں تو اس میں وہ اپنے خاندان کا بہت ذکر کرتی ہیں، اور وہ اس خاندان جس قسم کا خاندان تھا اس کو وہ چنگیزی ہی خاندان یہ لوگ اپنے آپ کو سمجھتے تھے. ہر موقع پہ میرے ان کے چھوٹے ایک اور بھائی جو شمیم، جن کا بھی بہت ذکر ہے اس آٹو بایوگرافی میں، ان کو وہ اتنی کہانیاں سناتے تھے کہ یہ بغیر پڑھے ہمیں پوری کتاب معلوم تھی. کہ ہر قصہ جو اس میں ہے وہ ہم کئی دفعہ سن چکے تھے، تو لگتا تھا کہ ہم پہ سب پہ وہ بیت چکی ہے. تو ایک وہ ان کی جو پورے خاندان پہ جو ان کا امپیکٹ تھا، میرے خیال سے کسی اور کا خاندان میں نہیں تھا. ایک ہمارے نانا کا تھا کچھ حد تک، کیونکہ وہ بہت کم عمری میں ختم ہو گئے تھے، لیکن ان کی کتابوں کا، ان کی لکھائی کا، ان کی چٹکلے سنانے کا سب کا بہت سب کو معلوم تھا. لیکن ان کا جو امپیکٹ تھا وہ گھر کی، ان کے بعد جتنی خواتین ہیں سب کی سب کالج تک پڑھی. آئی ٹی کالج، وہ ٹریننگ، ٹیچرس ٹریننگ بی ٹی کالج کھل گیا تھا. اس میں انہوں نے کیونکہ سب سے پہلے لڑکے نوکری کرنے کا ارادہ کیا اور کی، تو اس کے ساتھ ساتھ باقی بہت ساری ان کی جو چھوٹی کزنس تھیں، بہنیں تھیں، سب لوگ ان لائنز میں کام کا راستے. تو گھر والوں کے لیے انہوں نے راستے کھولے، خاص طور پہ خواتین کے لیے راستے. اور ہمیشہ بات بہت دبنگ طریقے سے کرتی تھی. لیکن جہاں ایک طرف جب یہ قرۃ العین نے لکھا چنگیز، کیا لیڈی چنگیز خان، تو ان کا ایک بہت سافٹ اور ٹینڈر بھی پہلو تھا. جو منٹو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں نا کہ وہ سیما کی فراک بھی اسی طرح باریکی سے سیتی تھیں، جبکہ دوسری طرف وہ اتنے بحث و مباحثے میں اور اپنے لکھنے میں بے باکی ہوتی تھی. اسی طرح جب ہم لوگ گئے بمبئی، میں پہلی دفعہ ان سے ملنے شاید سن 78 میں میری ملاقات ہوئی، جب وہ جنون میں ایکٹنگ کر رہی تھی لکھنؤ میں، اور میں جا کے 10 دن ان کے ساتھ وہاں پر سیٹس پہ رہی تھی. تو وہاں میں نے دیکھا کہ وہ کتنی بردباری سے لوگوں سے بولنے میں اپنی بات، ان کی پوزیشن بہت فرم ہوتی تھی، لیکن اپنی ڈگنیٹی جو ہے نا وہ بہت مینٹین کرتی تھیں. یہ نہیں تھا کہ وہاں پر چھوٹے ہر طرح کے ایکٹرز وغیرہ تھے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے
فضول کی باتیں کرے. مجھ سے کہتی تھی تم جا کے گھوم آؤ, لیکن خود ہر چیز میں نہیں حصہ لیتی تھی. اپنا ایک مقام تھا ان کا, اور ہر ایک ان کو اتنا محبت اور عزت دیتا تھا کہ کافی حیرانی بھی ہوتی تھی. لیکن جب ہم بمبئی گئے انہی کے ساتھ بعد میں, تو سب سے پہلے جا کے انہوں نے کوفتے پکائے ہمارے. تو مطلب یہ ان کی تھی, دونوں سائڈ تھے ان کے. ایک طرف ان کا جو جس چیز میں وہ بلیو کرتی تھیں, ان کا خیال تھا کہ عورت مرد میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے, عورت بھی اتنی ہی اہم ہے, اتنی ہی. حالانکہ لکھنے میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے, اگر میرے خیال سے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, انہوں نے اپنی ایک عورت کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہر دور میں عورت ایک مسئلہ ہے. یہ ساری دنیا کا یہ مسئلہ ہے, کیونکہ ہر دور میں مردانہ سماج نے عورت پر ظلم و ستم کیے ہیں. مرد عورت کو ذلیل کرتا ہے اور خود اس کے جال میں پھنس جاتا ہے. میں تو کہتی ہوں عورت دنیا کی اہم ترین چیز ہے, دنیا کا اہم حصہ ہے. عورت سے دنیا کی تخلیق ہوتی ہے, اس لیے عورت کی اہمیت دنیا میں سب سے زیادہ ہے. اس اہمیت سے جو شخص انکار کرتا ہے وہ عورت کا دشمن ہے. تو وہ عورت کی اہمیت بھی دیکھتی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ان کی کچھ کہانیوں میں جو اپنے بارے میں لکھی, انہوں نے کہا کہ کاش میں لڑکا ہوتی. تو وی فائن کہ ان میں ایک طرف جیسے آپ نے کہا روایت توڑنے کا مطلب, ان میں اتنی ہمت تھی کہ وہ اپنے والد سے ٹکراؤ کر کے پڑھنے جا سکتی تھیں. ان میں اتنی ہمت تھی کہ وہ اپنا برقع لپیٹ کے ہولڈ آل میں بند کر کے اور اس سے نجات پا لے. اور ساتھ ساتھ وہ سب کا ان میں پیار بھی بہت تھا. میرے والدہ کے جو بہن بھائی ہیں, کیونکہ میں نانا کی بہت کم عمری میں انتقال ہو گیا تھا, ان کے ساتھ ان کا جو پیار تھا, ان کو جتنا انہوں نے پالا, حالانکہ شادی شدہ نہیں تھی, انہوں نے ان کو اپنے بچوں کی طرح پالا. تو یہ ان کی بہت ساری صفات تھی جو شاید ہر وقت ان کی سب کہانیوں میں تو نہیں ملتی ہیں, لیکن ہم لوگوں نے سب نے دیکھا, ان کو ایکسپیرینس. بہت شکریہ. دراصل میں سمجھتی ہوں کہ جو ایک توانائی, میں تندی نہیں کہنا چاہ رہی اس کو, ایک توانائی ان کے افسانوں میں نظر آتی ہے, اس کی بنیاد محبت تھی. انہوں نے بہت محبت سے نہ صرف اپنے خاندان کو, نہ صرف اپنے معاشرے کو, بلکہ خاص طور پر عورتوں کو, مردوں کا بھی اس میں بہت محبت سے اور بڑی درد مندی سے کچھ افسانے موجود ہیں. گو کے چوتھی کا جوڑا, امر بیل, ننھی کی نانی. لیکن میں توجہ دلانا چاہتی ہوں نور کی اس طرف کہ آپ نے ان کا ترجمہ کیا, اور مجھے بتائیے کہ کچھ آپ کی بھی ذاتی زندگی ان سے بہت دور نہیں گزری ہے, اور اس میں اس زبان کا ترجمہ کرنا, وہ جو محاورے ہیں, وہ جو روز مرہ ہے, وہ جو بندریا کی طرح خوخیانہ ہے, اس کو انگریزی میں کیسے لائیں گے؟ جی ہاں, میں یہ کہوں کہ میں نے 4 الگ الگ ڈکشنریز خریدی, محاوروں کے کلیکشنز, کہاوتوں کے کلیکشنز, ان کے ترجمہ خریدے, اس لیے کہ اس کے ساتھ ان کی زبان کے ساتھ انصاف کر سکوں. اور یہ بھی ہے کہ میرے اپنے گھر میں بھی وہ زبان کافی حد تک بولی جاتی تھی. ابا امی تقریباً ویسی ہی زبان بولتے تھے, اور گھر میں ان کا آنا اور ان کے جیسے اور ادیبوں کا آنا, یہ ظاہر ہے ایک پلس پوائنٹ تھا کہ ان کی زبان کو سمجھنے میں, اور اس کے ٹیکسچر, اس کے ٹمبر, اس کے انر میننگ کو سمجھنے میں. محبت کی جب بات کی گئی ہے تو میں ایک اس میں چھوٹا سا ایڈیشن کرنا چاہوں گی. محبت, لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ باغی تھیں اور وہ سماج سے بالکل نہیں ڈرتی تھیں اور بالکل پرواہ نہیں کرتی تھیں سماج کی. میں ایسا نہیں سمجھتی. میں سمجھتی ہوں کہ وہ سماج سے بہت زیادہ محبت کرتی تھیں, اس لیے جو اس میں کمیاں تھیں, جو اس میں خامیاں تھیں, جس طرح سے وہ ظلم کر رہا تھا ایک طبقے پہ, اس سے وہ نفرت کرتی تھیں اور اس کو بدلنا چاہتی تھیں. ان کے لکھنے کا انداز, ان کے موضوع, ان کے کردار سب اس طرف یہ کرتے ہیں کہ وہ کتنی محبت کرتی تھیں سماج سے, اور چاہتی تھیں کہ سماج اس طرف, جس طرف نیگیٹو اس پہ چلا جا رہا ہے, وہ چاہے مذہب کی وجہ سے ہو, چاہے اور انسیکیورٹیز کی وجہ سے ہو, وہ نہ جائے, اور ایک ایسا ہیلدی سماج بنے جو انسان کو پورے طور پر
مکمل ہونے میں اور کام کرنے میں اور پوری دنیا میں ایک پازیٹیو لہر دوڑانے میں کارگر ثابت ہو. جہاں تک رہی یہ کہ ان کے ساتھ بچپن میں کچھ چیزیں گزارنے کی بات میں ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ جو میں شاید 5th میں تھی 5ویں میں وہ شیئر کرنا چاہوں گے آپ لوگوں کے ساتھ. میں 5ویں میں تھی اور 5ویں سے لامارٹنیئر اسکول میں بلیزر لگا دیا جاتا تھا. میری بڑی بہن کا بلیزر تھا اور امی جو کہ بہت اچھی شی واز اے ونڈرفل ہوم میکر مائی مدر رضیہ سجاد ظہیر. اور یہاں پہ مجھے جوڑنے کی اجازت دیجیے کہ آئی ایم آلسو ہر ڈاٹر ناٹ جسٹ سجاد ظہیر. وہ انہوں نے بہت سینت کے بہت سنبھال کر کے رکھا ہوا تھا اور یہ چاہتی تھیں کہ بھئی جب ہم 5ویں میں آ گئے کمیونسٹ گھر اتنا زیادہ پیسہ نہیں کہ ہر بچے کو نیا بلیزر دلایا جا سکے. تو وہ چاہتی تھی کہ وہ پرانا جو ہے ہم پہن لیں 1 آدھ سال نکل جائے پھر نیا دلا دیا جائے. ہم ظاہر ڈٹے ہوئے تھے کہ نہیں ہم کو تو نیا چاہیے. عصمت خالہ آئیں شام افسانہ تھی لکھنؤ میں خواتین کی. امی نے ان سے چپکے سے کہا کہ عصمت آپا اس کو سمجھا دیجئے آپ کی بات مان لے گی. عصمت خالہ نے ہمیں اپنے پاس بلایا کہ یہاں آؤ نور میرے پاس بیٹھو اور بہت لاڈ کرتے ہوئے بولیں بیٹا دیکھو ٹھنڈ میں ککڑ کے نیمونیا ہو کے مر جانا لیکن پرانا کوٹ مت پہننا. دیٹ واز دا ریبیل دیٹ واز دا باغی جو میرے ساتھ تھی جو ساتھ ہیں. آپ سیف صاحب آپ یہ بتائیے کہ بہت سے لوگ صرف یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مٹتی ہوئی مغل تہذیب میں پستی ہوئی عورتوں کی کہانی لکھی. میں یہ نہیں سمجھتی کہ وہ صرف مغل تہذیب کی کہانی ہے. وہ ایک مشترک تہذیب ہے اور اس میں جو رویے تھے وہ بھی مشترک تھے. یہ نہیں تھا کہ کہیں زیادہ اور کہیں کم. لیکن جو ان کا نڈر ہونا دراصل ان کے حد سے سوا حساس ہونے کی دلیل ہے میرے خیال میں. جب آدمی کو یہ پتہ چل جائے کہ کوئی چیز ہاتھ سے پھسل سکتی ہے اور کرچیاں چننے کا کام انہوں نے اپنے ذمے لیا تو کرچیاں چننے میں اگر کرچیاں چننے والا رونے لگے گا تو کرچیاں چنی نہیں جائیں گی. آپ بتائیے کہ آپ کیا کہیں. ایک تو اس میں خاص بات یہ رہی ہے کہ اور یہ فرق میرے حساب سے یہ منٹو کے اور عصمت چغتائی کے افسانوں میں فرق جو ہے وہ بڑا نمایاں فرق ہے. ایک فرق تو یہ ہے کہ منٹو کا جو افسانہ ہے اور بھی افسانہ نگاروں کا جو افسانہ اس طرح کا ہے وہ اس کا جو کردار ہے وہ آزاد ہے. ان کا جو کردار ہے وہ نوابوں کی رعایا ہے اور آپ جیسے جیسے پڑھتے جاتے ہیں اس کو ویسے ویسے آپ ایک تجدیدی طور پہ معاشرے کو دیکھتے جاتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ تر جو اس قسم کے جو ناولسٹ ہیں جنہوں نے اس طرح کی اس کے سبجیکٹس پہ لکھا ہے ان کے ناولس کو آپ آخری لائن تک جب تک نہیں پڑھیں گے تب تک آپ اس کو پورا حاصل نہیں کر پاتے. عصمت آپا کے ناول میں یہ بات خاص ہے کہ آپ اگر اس کو 15 پیج پڑھ کے بھی چھوڑ دیں 30 پیج پڑھ کے 40 پیج پڑھ کے کہیں سے بھی چھوڑ دیں تو جتنا آپ نے پڑھ لیا ہے اتنا آپ نے حاصل کر لیا. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے آخری لائن تک اس کو پڑھیں. تو یہ میرے خیال سے ایک بہت خاص جو ان کا انداز تھا. یہ بات صحیح ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ انہوں نے صرف ایسے لوگوں کے بارے میں لکھا جو اوپریسڈ تھے لیکن انہوں نے جس سوسائٹی کے بارے میں لکھا اس کے بارے میں یہ ایسا ہی لکھا جا سکتا. انہوں نے سب سے بڑا کمال یہ کیا کہ انہوں نے ایک جھوٹے معاشرے کے متعلق لکھا. جی. جو معاشرہ جیسا خود کو دکھا رہا تھا ویسا تھا نہیں. جو سب اس میں کہیں وہ شادی کا قصہ ہے اور اتنے پیسے نہیں ہیں جتنی اس کی جھمجھماہٹ دکھانی ہے جتنی اس کے لیے بری چاہیے اور جتنا اور پھر جو اس میں چھوٹی سی شرارت ہے لوگوں کی کہ میوہ کم کر دیا. جی. تو یہ میوہ کم کر جی ہر لائن میں وہ جو ہے وہ ایک کردار کی نفسیات بتا رہی ہیں بیان کر رہی ہیں لیکن لگ نہیں رہا ہے کہ کردار کی نفسیات کو بیان کیا جا رہا ہے. آپ اس کو ایک کہانی کی طرح پڑھتے چلے جا رہے ہیں لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ کردار کی نفسیات کو اتنی خوبصورتی سے بیان کر رہی ہیں اس میں. میں نور کی توجہ ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ عصمت نے عورت کو بے بس اس لیے نہیں کہا کہ وہ صرف ایک جنس کی علامت بنتا ہے. منٹو کے یہاں بہت سے افسانے
صرف اس بنیاد پر ہیں کہ عورت پر ایک جنسی تشدد ہو رہا ہے یا ایک جنسی دباؤ ہے. عصمت عورت کو انسان دیکھ کے اور اس کی پھر معاشرتی حیثیت کو پہ ماتم کرتی ہیں کہ جسے برابر کی جگہ ملنی چاہیے تھی وہ کیوں نہیں ملی. آپ کیا سوچتی ہیں؟ ہاں نہیں، یہ بالکل صحیح بات ہے، اور میرے خیال سے اس میں عصمت چغتائی کا لیفٹسٹ ہونا اور کمیونزم کی طرف مائل ہونا بہت اس کی وجہ رہی ہے. جس طرح کے انہوں نے پلاٹس اٹھائے، جس طرح سے انہوں نے صرف جنسی یا سیکس آبجیکٹ کے لیے کی طرح نہیں عورت کا استعمال ہونا، بلکہ یہ ثابت کیا کہ وہ کیونکہ فائنینشلی اکنامکلی ڈپینڈنٹ ہے مرد کے اوپر، اس لیے وہ انسیکیور ہے، اس لیے اس کے اوپر بار بار ظلم ہو رہا ہے، اس لیے وہ اپنی جگہ پا نہیں سک رہی، اور اسی لیے وہ سپرسٹیشنس کے الگ الگ دائروں میں پھنس رہی ہے. کہیں وہ مزاروں پہ جاتی ہے، کہیں وہ گنڈے تعویذ لاتی ہے، کہیں وہ الگ الگ چیزوں پہ وہ ڈیپینڈ کر رہی ہے، صرف اس لیے کیونکہ وہ اکنامکلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اور اس کتاب میں وہ یہ بات کہتی ہیں کہ اسی وقت میں نے طے کیا جس وقت میں نے آگرے میں دیکھا کہ میرے رشتہ دار عورتیں، خواتین جو ہیں وہ کس طرح سے فائنینشلی ایک ایک چیز کے ڈیپینڈنٹ ہیں، اس وقت میں نے طے کیا کہ مجھے خود تو سب سے پہلے انڈیپینڈنٹ ہونا ہی ہے، اور اس کے بعد پھر دوسری چیزیں دیکھی جائیں گی. اس کے بعد مجھے دوسروں کی مدد کے لیے، جیسا آپا نے کہا، خیر آپا نے، کہ ہم لوگوں نے انہوں نے یہ کوشش کی کہ دوسری عورتوں کا بھی وہ سہارا بنے. بہت شکریہ. ایک بات، ہم جب کبھی بھی کمیونزم کی بات کرتے ہیں یا جب کبھی بھی ہم سرخ ہونے کی بات کرتے ہیں، مسکرائیں نا، مطلب کمیونزم کی بات کریں. میں کمیونزم کی بات مسکرا کے کر رہی ہوں، مت سوچئے کہ پریشان ہو کے کر رہی ہوں. وہ ایک شعر ہے کہ جب سے معلوم ہوا ہے کہ خدا سنی ہے، شیعہ تیزی سے کمیونسٹ ہوئے جاتے ہیں. نہیں، بات ساری یہ ہے کہ وہ جو کمیونزم جس وقت آتا ہے دنیا میں، اس وقت ساری دنیا ایک شدید الجھن کا شکار ہے. ایک بادشاہت ہے، بادشاہتیں ہیں، اس کے سامنے غلامی ہے، جو مجبور ہو گیا ہے ایک دفعہ، اس کی مجبوری کو مزید برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسے میں ہر حساس آدمی کے لیے ایک کمیونزم کی جو بنیادی فلسفہ ہے اس سے متاثر ہونا کوئی عجیب بات نہیں. اور خاص طور پر جو ادب اس وقت لکھا گیا اور جس ادب نے سب سے زیادہ انسان کی توقیر کی بات کی، تو وہ جو انسان کی توقیر کی بات تھی، کیسے ممکن ہے کہ عصمت جیسے حساس کو نہ لگتی اور وہ ترقی پسند مصنفین کے زمرے میں شامل، منٹوں کے شانہ بشانہ چلنے کو تیار، لحاف لکھنے پہ بالکل شرمندہ نہیں، جو کہ جس کا ہم ابھی نام لیتے ہوئے بھی لوگ اپنا دوپٹہ منہ پہ رکھ لیتے ہیں. تو مگر دوپٹہ منہ پہ رکھ لینے سے تاریخ کے منہ پہ کوئی چلمن نہیں پڑتی. وہ جو تاریخ کی، اور یہ دیکھیے کہ نفسیاتی گتھیوں کو اس لیے کھولنا کہ پسپائیت کہاں تک پہنچی ہے. آپ اس کے لیے بتائیں. یہ تو بات میرے خیال سے آپ نے پوری بات کہی دی ہے، اس میں سوال کہاں باقی رہ گیا. یہ صحیح ہے کہ وہ دور ایسا تھا کہ، اور خاص کر کے ورلڈ وار 2 کے ختم ہونے کے بعد وہ دور ایسا تھا کہ کمیونزم اگر نہ اپنایا جاتا تو پھر اور کیا اپنایا جاتا، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. دوسری طرف فیشزم اور نازی فورسز تھیں، تو وہ صحیح ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت بھی لوگ ایسے رہے جو ترقی پسندی کے خلاف رہے، جو لیفٹ کے خلاف رہے، جو کمیونزم کے خلاف رہے، جو ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ نہیں یہ جو ہے یہ فن کو، آرٹ کو ختم کر دینے کی چیزیں ہیں، ان سے نقصان زیادہ ہوگا، ان سے فائدہ نہیں ہوگا. اس دور میں بھی عصمت واز ویری کلیئر کٹ، اور انہوں نے یہ بات بار بار کہی کہ ان کے اوپر جو سب سے زیادہ اس وقت اثر ہوا 15-16 سال کی عمر میں، وہ ڈاکٹر رشید جہاں کا تھا، جو کہ آئی ایم ناٹ ashamed to say it, she was a die-hard communist and she would just not compromise on anything. And پاکستان ہے، یہاں پر لوگ، پتہ نہیں آپ لوگ تاریخ سے کتنا واقف ہیں، فیض کو کمیونسٹ بنانے میں ڈاکٹر رشید جہاں تھیں،
انہوں نے سب سے پہلے فیض سے پوچھا تھا صحیح. کہ بھائی تم بہت مایوس لگ رہے ہو, کیا بات ہے, عشق میں ناکام رہے ہو کیا؟ انہوں نے کہا جی ہاں ایسا ہی کچھ ہوا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, عشق میں ناکامی جو ہے وہ بری بات ہے, لیکن اتنی بھی بری اور اتنی بھی یہ نہیں ہے کہ تم سب کچھ چھوڑ چھاڑ دو, یہ لو یہ پڑھو. اینڈ دیٹ واز دا کمیونسٹ مینیفیسٹو. اور وہاں سے کمیونسٹ مینیفیسٹو پڑھ کر کے فیض کمیونسٹ ہوئے. تو اس لیے وہ کمیونزم سے متاثر ہوئیں, اس کے قریب آئیں, اس کو انہوں نے انٹرپریٹ کیا اپنی کہانیوں میں. اور ہر جگہ جو میرے خیال سے وہ کھڑی ہوئی ہیں کمزور کے ساتھ, ایکسپلائٹڈ کے ساتھ, اوپریسڈ کے ساتھ, اس کے پیچھے ان کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے. ایک انقلاب روس نے بڑی روشنی دکھائی تھی لوگوں کو. افسوس کہ وہ انقلاب خود 100 برس کا نہیں ہو پایا. یہ ایک الگ المیہ ہے. لیکن میں پھر پلٹوں گی خاور کی طرف کہ آپ اس سلسلے میں بتائیے ہمیں کچھ تو آپ نے ان سے سنا ہوگا. نہیں, ان کی رائٹنگز میں بھی ہے کہ کتنی وہ متاثر ہوئی تھی رشین ریولیوشن سے, اور اس کے بعد کے جو لٹریچر تھا اس سے وہ بہت متاثر ہوئی تھی. اور میرا اپنا خیال ہے کہ جو اس وقت ہندوستان میں ایک نیشنل اسٹرگل تھا, اس اسٹرگل کا جو ماحول تھا جس میں رشید جہاں بھی تھیں اور دوسرے لوگ بھی تھے, اور بہت سارے رائٹرز اور پوئٹ بھی اسی کا حصہ تھے, اس کا بھی ان کی سوچ پہ اور ان کے اپنے لکھنے میں اس کا بھی بہت اثر رہا ہوگا. کیونکہ اس طرح تو میری کوئی ان سے بات چیت نہیں ہوئی تھی, لیکن ان کی رائٹنگ سے پتہ چلتا ہے. لیکن یہ اسی زمانے کا وہ ماحول تھا جس کے وجہ سے وہ گھر میں ان کی بغاوت جو ہے وہ چل بھی گئی. مطلب ان کے والد جو تھے وہ ڈپٹی کلیکٹر تھے, تو وہ بہت یہ لوگ مختلف جگہوں پہ پوسٹنگز ہوتی تھیں, جس سے ان کو موقع ملا ان جگہوں کو دیکھنے کا. پھر کیونکہ یہ 10 بچوں میں سے سیکنڈ لاسٹ تھیں, اور بھائی کافی ہمارے گھر میں اس خاندان کی جو ایکسینٹرسٹیز ہی کہوں گی, اس کی بھی بہت ذکر ہوتا تھا کہ وہ کتنا ان پہ کوئی بہت زیادہ ڈسپلن نہیں ہو سکتا تھا, کیونکہ وہ گھر ایسا تھا جس میں ہر ایک آ کے رہتا تھا, کتنے ہی رشتہ دار اور دوست, اور وہ جو ماحول تھا وہ پارٹیشن کے بعد ہماری نانی کے گھر میں بھی ہمیں وہی, جہاں وہ لوگ آ کے ٹھہرے 3 منزلہ عمارت تھی, اس پہ پورا خاندان ہی تھا. تو ہم نے وہ بھی بہت حد تک محسوس کیا, اور اس میں سب میں یہ جو گھر میں کھچڑیاں پکتی تھیں پچھلی, وہ سب سامنے آتی رہتی تھی ہم لوگوں کے. آپ نے بے حد اچھی بات کی طرف ان کا ذاتی زندگی کا جو اشارہ کیا, جس کو میرے جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک اجتماعی زندگی کی ان کے یہاں کتنی اہمیت ہے. اس میں غصہ آئے تو محبت ہو, تو نفرت ہو, تو چغلی کھانی ہو, تو غیبت کرنی ہو, تو جھوٹ بولنا ہو, تو لڑائیاں بھی ہوں سب. لیکن پھر بھی ان کی اور ایک بہت بڑے کمال کی بات جو ان کے یہاں مجھے نظر آتی ہے, آپ میری اصلاح کر دیجیے گا, کہ مغل تہذیب پر ناز بہت شدید ناز ہے, باوجود کمیونزم سے متاثر ہونے کے, ترقی پسند تنظیم جانے کے, مغل تہذیب کے اندر جو چنگیز خان اور چغتائی دونوں پہ ہونے کا بہت ناز پورے خاندان. اس کی وجہ یہ تھی کہ مغلوں سے زیادہ حساس تہذیب کوئی دوسری نہیں ہے. میں اپنے مطالعے میں اس لیے کہتی ہوں کہ وہ عورتوں کے ساتھ انہوں نے جو بھی سلوک کیا ہو, اور ہم نور جہاں کو صرف یہ سمجھ کے نور جہاں کہتے ہیں کہ چونکہ جہانگیر ٹن رہتے تھے اس لیے وہ نور جہاں ہو گئی, کہ اگر جہانگیر ٹن نہ ہوتے تو وہ نور جہاں نہیں ہو سکتی تھی. نہیں, یہ عصمت ان ماننے والوں میں سے نہیں تھی. تو یہ بہت سے لوگ اس کو ایک تضاد کے طور پہ بھی دیکھتے ہیں نور, کہ ایک طرف ایک تہذیب پہ اتنا ناز اور دوسری طرف اتنی روایت شکنی. کیا کہیں گے آپ؟ لیکن وہ تو کہہ ہی رہی ہیں, اور انہوں نے پڑھا بھی ہے ابھی کہ بھائی کلچر الگ ہے اور آئیڈیالوجی الگ ہے. تو پھر میرے خیال سے اس کی گنجائش ہے کہ آپ اپنے ماضی پر اور اپنے کلچر کو جو آپ نے انہیریٹ کیا ہے اس پر ایک فخر محسوس کریں اور پرائڈ محسوس کریں, اور یہ بھی کوشش کریں کہ جو جس طرح کا آپریشن ہے سماج میں اس میں کچھ تبدیلی بھی ہو, کچھ اس کی سوچ بھی بدلے. کیا یہ دونوں چیزیں ممکن نہیں ہیں؟ بالکل ممکن ہے. میں تو آپ کی توجہ سے آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں, کیونکہ انہوں نے کمال یہ کیا ہے کہ نہ ماضی کو بالکل رد کر کے کہیں پھینک دیا. سب سے بڑے کمال یہ ہے کہ ماضی کے اندر بھی قوت ہے. جیسے سماجی زندگی میں جو یکتائیت کا تصور ہے, ایک ہونے کا تصور ہے, وہ ان کے پاس آتا ہے. وہ الگ نہیں کر رہی کسی کو, ایک فرد کے طور پر نہیں دیکھ. اور
ایک پیراگراف میں اتنے رشتے, جی ایک پیراگراف میں اتنے رشتے, اتنے نام, کہ میں جب کاغذی پیرہن میں نے پہلی دفعہ پڑھا تو وہ پیراگراف میں بار بار پڑھتی تھی کہ یہ کون سا بھائی, کون سی بھتیجی, کون سی پھپھو, اور یہ کہاں کیسے ملے. لیکن آپ ان کی کمال کی دیکھیے نا کہ انسانی رشتوں کی بنت, میں سمجھتی ہوں ترجمہ کرنے میں آپ کو اس میں کوئی مشکل نہیں پڑی. جی کیا کرتی ہیں, یہ ایک بڑی دلچسپ چیز ہے کہ کبھی تو وہ پراپر نام سے بلاتی ہیں, کبھی جو گھر میں مننے اور ننے بلائے جاتے ہیں وہ اس میں یہ کر دیتی ہیں. تو وہ اسی لیے میرے خیال سے اس کو اس چیز سے انکار نہیں کرنا چاہیے کہ آٹو بایوگرافی ہے, کیونکہ وہ جس طرح سے انہوں نے جیا اپنی زندگی کو, اور جس طرح سے ہم ڈیفائن کرتے ہیں آٹو بایوگرافی کو کہ وہ ایک طرح سے ایک عمر کی ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر کے پھر پیچھے دیکھنا ہے, تو وہ اسی طرح سے دیکھ رہی ہیں جس طرح سے ان کے دن گزرے ہیں. جب کسی بھائی کا نکاح ہو رہا ہے تو اس کو پراپر نام سے بلا رہی ہیں, اور جس وقت وہ گھر میں ٹیپ لگا دے رہا ہے یا پٹائی کر دے رہا ہے تو کہہ رہی ہیں مننے بھائی نے آج بہت مارا, ننے بھائی نے آج بہت پٹائی کر دی. میں ایک آپ کی اجازت سے سیف اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو اضافہ کیجئے. پھر ہمارے سامنے اتنے سننے والے ہوتے ہیں اور ان کے دل میں بہت سے سوال اٹھتے ہیں, بہت سی بات جاننا چاہتے ہیں, تو اگر آپ کو میں صرف یہ بات کہنا چاہتا تھا کہ وہ صرف ان کا کمال یہ بھی ہے کہ وہ صرف عورتوں کی یا ہندوستانی معاشرے کی بات نہیں کر رہی ہیں. شی از دا وائس آف دا وائس لیس آف دا ہول ورلڈ. شہدائے ویتنام کا ذکر کرتی ہیں, وہ ایرانی طلباء کا ذکر کرتی ہیں. اسی کتاب میں آپ دیکھ لیں, اسی کتاب کا ایک چیپٹر میں یہ ریسنٹلی آئی سو اے فلم آن دی ہاررز بائی ہٹلر. Seeing the piles of rotting dead bodies, the memory of the arrow stuck in Ali Asghar's throat came alive again. For 12 years, Vietnam has been living in an existence dipped in blood. Where is everyone? Why is no one stopping it? تو یہ اس طرح کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. بہت ان کی آپ کا یہ ترجمہ پڑھ کے مجھے یہ احساس ہوا کہ وہ میری صاف گوئی معاف کر دیجیے گا کہ ان کے محاورے اور روزمرہ کی وہ جو چٹک ہے وہ تو مشکل انگریزی کر پائے گی, بہت مشکل ہے وہ, مگر آپ نے بے حد اچھا انصاف کیا ہے ان کی زبان کو, ان کے لہجے کو, ان کے خیال کے قریب تر. اور جیسا وہ میں تو ایک یقین کر لیجئے کہ کبھی میں جوان تھی اور اس وقت مجھے عصمت چغتائی کے پورے افسانے یاد تھے, مگر ننی کی نانی کے جو ابتدا ہے, بی بی گھوئیاں ڈالی ہیں گوشت, بی بی گھوئیاں ڈالی ہیں گوشت میں, اے اللہ ہماری گھوئیاں کہاں گلیں, آلو ڈالیں, تو بی بی کوتمیر چھوڑ دیا. یہاں سے پورا منظرنامہ بن جاتا ہے بقول آپ کے کہ کہانی سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ کہاں جائے گی. آپ 3 لوگ میں نے کہے تھے کہ ہماری مدد کے لیے موجود رہیں تاکہ نہ رائٹ والے خفا ہوں, نہ لیفٹ والے خفا ہوں, نہ بیچ والے خفا. جی ضرور کہیے, ضرور. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اس کتاب کے بارے میں کہ اس میں جو ایک بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اس میں عصمت کے بارے میں جو دوسرے لوگوں نے لکھا ہے, منظور نے اور بدرت, وہ بھی شامل کیا ہے, اور جو عصمت نے ان لوگوں کے بارے میں لکھا ہے وہ بھی شامل کیا. بہت شکریہ آپ کا, مخاور میں یہ بات بھول گئی تھی. اہم ہے کیونکہ وہ پوری کہانی ان کی اپنی زندگی کو اس کے ساتھ آپ ہر جگہ ریفرنس کر پاتے ہیں جب پڑھتے ہیں. میں معافی چاہتی ہوں, میں بات کہنا بھول گئی تھی کہ یہ صرف کاغذی ہے پیرہن جو ہے ان کی اپنی تحریروں, بلکہ اس میں ان لوگوں کے قلمی خاکے بھی ہیں, ان کے قلمی خاکے بھی ہیں جن کے وہ قریب تھی یا جو ان کے قریب تھے. سوال رائٹ لیفٹ درمیان ہر طرح کا سوال پوچھ سکتے ہیں. جی السلام علیکم. دیکھیں فکر جو ہے وہ ہمیشہ آگے بڑھتی ہے, فکر ارتقا پذیر رہتی ہے, اس لیے کسی ادیب, کسی شاعر, کسی اسکالر کا کسی فکر کے ساتھ سرگم کارکن بن جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ اچھا, یہ آپ نور سے سوال کر رہی ہیں, آپ پوچھ کس سے رہی ہیں؟ ہاں یہ آپ سے. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ فکر ہمیشہ آگے نہیں بڑھتی, فکر اکثر پیچھے کی طرف بھی چلی جاتی ہے, اور اس وقت بہت زیادہ سماج کو تکلیف ہوتی ہے, بہت زیادہ برا دور آتا ہے اور بہت زیادہ آپریشن بڑھتا ہے. رائٹر کی یہ کوشش ہے کہ اچھے رائٹرز کی میرے خیال سے کہ وہ دور نہ آئے,
اور وہ وقت نہ پڑے جب کہ فکر پیچھے کی طرف جانے لگے. عصمت کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو سمجھا اور اپنے قلم کا استعمال اس لیے کیا کہ وہ فکر ہمیشہ آگے کی طرف ان کی طرف سے کم بڑھتی رہے, کوشش یہ رہے. اس میں اگر آپ یہ سمجھیں کہ وہ ایکٹیویزم کر رہی تھیں, یس that it is a kind of activism. If you think that she was just being honest and writing what was existing, yes, that is also there. She is painting pictures of the society then. کوئی اور سوال؟ السلام علیکم. علی وقار چنگیزی. میرا سوال شاید آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو سکتا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ کارل مارکس کے بعد دنیا میں جتنے بھی انقلابات آئے, خصوصاً رشین ریولوشن اور کیوبا میں چے گیورا جو لے کر آئے, حالانکہ کمیونزم باتیں کرتے ہیں انسان کی حقوق کے حوالے سے, لیکن ہمارے معاشرے میں جتنے بھی رائٹر تھے, مثلاً منٹو ہو گئے, فیض احمد اور عصمت چغتائی, ان کو لوگ مطلب اتنی عزت کیوں نہیں دیتے جتنی کی دینی چاہیے ان کو؟ کمیونزم کی یہ میرے لیے حیرت کی بات ہے کہ آپ 3 نام لے رہے ہیں, ان کی کوئی عزت نہیں. میرے خیال سے آپ ایسا اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ آپ فیکچولی غلط ہیں. چے گویرا نے انقلاب نہیں کیا, فیدل کاسٹرو نے انقلاب کیا, کارل مارکس نے کوئی انقلاب نہیں کیا. کارل مارکس نے داس کیپٹل لکھا. کوئی اور سوال؟ زیادہ عزت ملی اس طرف بالکل پیچھے جائیے گا بیٹا, سب سے پہلے. جی. عصمت چغتائی کا جو اسلوب ہے وہ تو بے مثال ہے اور انفریبل ہے, لیکن یہ آپ دو سوال ہیں میرے. ایک تو یہ کہ اب ان کی کوئی پیروی یا اس نہج پہ کوئی آئینہ دکھا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں یہ پینٹ نہیں کرتی ہوں, میں تو جو حقیقت ہے ان کو آئینہ دکھاتی ہوں, بلکہ اس کو افسانہ نہیں, بالکل ٹروتھ. ان کی اپنی جو حیدرآباد دکن کے حوالے سے جو کہانیاں تھیں, بالکل کہا کہ میں نے صرف وہ تبدیل کی, باقی جو معاشرے میں ہو رہا ہے وہی میں دکھا رہی ہوں. دوسرا, فی زمانہ آج کل کی جو لکھاری ہیں یا یہ رائٹرز ہیں, ان میں سے کون ان کی ڈگر پہ چل رہا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں انڈیا اور پاکستان دونوں میں اتنی بریو, اتنی بولڈ بریو؟ اچھا دیکھیے, میں نے مان لیا کہ یہ کلوننگ کا دور ہے, میں نے مان لیا اس بات کو, مگر ہم اس بات پر کیوں بضد ہیں کہ جو کوئی نیا لکھے گا یا جو کوئی آئینہ دکھائے گا وہ عصمت کی طرح ہی دکھائے گا. وہ اپنے اپنے طریقے سے, لوگ ادب ان کا آئینہ ہے اور وہ لکھ رہے ہیں. ہم عجیب, میں معافی چاہتی ہوں کہ اگر ہمیں کوئی اچھا لگ جاتا ہے تو پھر ہم اس جیسے ہو جائیں, اور اگر اچھا نہیں لگتا ذاتی طور پہ تو اس جیسا ہم میں سے کبھی کوئی نہ ہو. یہ کلوننگ کا معاملہ نہیں ہے. عصمت نے لوگوں کو سکھایا سچ بولنا, عصمت نے لوگوں کو سکھایا زندگی کی سچی تصویر بنا کے دے دینا. آپ کیا بے حساب لکھنے والے ہیں, کیا مرد کیا عورت, جو زندگی کے آئینے میں معاشرے کی تصویر کو دیکھتے ہیں. جی کوئی اور سوال؟ جی, اور پھر اس کے بعد اس طرح آئیے گا. اچھا, یہاں والے لوگ تیار ہیں. جی جی, میرا نام منور سعید ہے, میں ایک اداکار ہوں. نور سے پہلی مرتبہ میری ملاقات ہو رہی ہے, ہوگی, ابھی تو صرف دیکھ رہا ہوں انہیں دور سے. یہ سجاد ظہیر صاحب کی صاحبزادی ہیں, وہ میرے بننے ماموں تھے, میری امی کے فرسٹ کزن. میں نے انہیں دیکھا بھی ہے بچپن میں جب میں ہندوستان میں تھا. تو ابھی جو ایک شعر سیف نے پڑھا تھا کہ جب سے معلوم ہوا ہے کہ خدا سنی ہے, شیعہ تیزی سے شیعہ ہوئے جاتے ہیں, شیعہ تیزی سے کمیونسٹ ہوئے جاتے ہیں. تو اس کے سلسلے میں عرض کروں کہ بننے ماموں ظاہر ہے وہ شخصیت تھے, ان کے ساتھ سردار جعفری وغیرہ وغیرہ اور لوگ, فیض صاحب, کہ جو کمیونزم کے بانی تھے بر صغیر میں. اور میں کافی چھوٹا تھا لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ یہ کمیونزم کے بانی ہیں. تو ایک دفعہ میں لکھنؤ گیا تو میں نے دیکھا کہ محرم کے جلوس میں بننے ماموں ننگے پیر شریک ہے. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ تو کمیونسٹ ہے اور جلوس محرم کا ہے اور اس میں یہ ننگے پیر شریک ہو گئے. خیر جب شعور ذرا سا
آیا مجھے تو میں کچھ پڑھنے کا شوقین ہوں, کچھ پڑھا تو پتہ چلا کہ کمیونزم کا جو مینیفیسٹو ہے وہ آج سے 1400 سال پہلے حضرت علی نے نہج البلاغہ کی شکل میں دے دیا تھا. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا. اس طرف ایک سوال تھا, پہلے ان کو دیجیے پھر آگے آ جائیے. اچھا, میرا سوال تو عصمت آپا کا بٹوارہ وطن یعنی پاکستان بننے کے حوالے سے, پاکستان کو وہ کیسے دیکھتی تھیں؟ یہاں آئیں بھی وہ مگر اس طرح نہیں آئیں جس طرح باقی بٹوارے کے بعد. میں گزارش کرتی ہوں کہ بٹوارے کو بھی بہت دن ہوئے, عصمت آپا کو گئے ہوئے بھی بہت دن ہوئے. انہوں نے اپنے لیے انتخاب بھی کر لیا تھا کہ وہ کہاں رہیں گی. وہ لاہور آئی تھیں اور مجھے بتا کے خوشی ہوگی کہ جب وہ لاہور آئیں تو میں ان کے ساتھ بالکل سائے کی طرح چپکی ہوں. میں کہا عصمت آپا آپ یہ ایک اجازت دے دیں کہ میں آپ کا ڈرائیور ہو جاؤں, شوفر. آپ جہاں جائیں گی میں آپ کو لے جاؤں گی اور اس سے صرف مجھے فائدہ یہ ہوگا کہ اتنی دیر کے لیے آپ مجھے میسر رہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ پوچھنا کہ وہ کیسے دیکھتی تھیں, یہ جو آج کل کا, مجھے معاف کر دیجیے گا, یہ جو ہمارے میڈیا نے اور ہمارے اینکر نے سکھایا ہے, ایک اگر میں سانس لوں تو بریکنگ نیوز ہوگی کہ یہ عارفہ کی چوتھی سانس تھی. اور ایسے ہی ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, کس نظر سے دیکھیں گے. ایک آدمی نے اپنا انتخاب کر لیا, جسے اپنا وطن بنانا تھا وہاں رہا, جو کہنا تھا وہ کہا. اس میں میں اور آپ فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ایک سوال اور تھا یہاں, تھوڑا سا جواب ضرور دیجیے. میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب وہ آئی تھی پہلی دفعہ پاکستان تو وہ اتنی اوور ویلم ہوئی تھیں, جتنا ان کو پیار, جتنی عزت, جتنا ان کو ساتھ لوگوں نے ان کو اپنے ساتھ بٹھانے کی کوشش, اس سے وہ اتنی خوش گئی تھیں اور اتنی انہوں نے جا کے اتنی باتیں کی کہ پاکستان میں کس طرح کے کام ہو رہے ہیں, کیا تبدیلی آ گئی, کیا میوزک ہے, کیا لکھنے والے ہیں. تو وہ بہت ہی مروب ہو کے گئی تھیں یہاں سے اور خوش ہو کے گئی. جی صحیح کہہ رہی ہیں آپ. جی آپ کا سوال, اگر سوال ہے تو. جی سوال یہ ہے, میرا سوال نور سے ہے. سوال یہ ہے میرا کہ انہوں نے پوری کتاب کا ترجمہ کر لیا لیکن اس کا عنوان کیوں ہے نہیں؟ یہ سوال ہے, اعتراض نہیں. عنوان مطلب کیا آپ دیکھیے, یہ کاغذی ہے پیرہن, دا پیپر اٹائر, عنوان کا ترجمہ اور انہوں نے اس کا ترجمہ کر دیا دا پیپر اٹائر. نہیں سوری, میرے پاس جو اگر موجود ہے اس میں یہ چیز نہیں تھی, اس لیے میں سوال کیا تھا. بہت لطف کی بات یہ ہے کہ ہم عام طور پر سوال اس بات پہ کرتے ہیں جسے ہم جانتے نہیں. بہت شکریہ. جی کوئی اور سوال؟ وہ رہے ادھر ایک بچہ ہے, جنگ کو دیکھتے, اچھا جوان لوگ جب بھی سوال پوچھیں. ایکسٹریم لیفٹ پہ رہیے بھائی. we don't have a right, all we have is a left and an extreme left. میرا نام کاشف بلوچ ہے. چونکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کمیونزم کی جو سوچ تھی اس نے پوری دنیا میں تہلکے مچا دی, اور اس سوچ کا اثر برے صغیر میں بھی رہا. وہاں پہ نیشنلزم کی بنیاد پر ایکٹیوسٹ تھے. کیا عصمت چغتائی صاحبہ عملی طور پر ان کے ساتھ سرگرم رہے؟ میں بتاتی ہوں. دیکھیے وہ عصمت چغتائی صاحبہ نیشنلسٹ اسٹرگل کا بہت قریب سے اس کا حصہ تھے, اس کی پروڈکٹ تھی, وہ اس میں پوری طرح سے شامل تھی, اور ان کے قول اور فعل میں کوئی تضاد بھی نہیں تھا. جو وہ لکھتی تھیں وہی وہ بلیو بھی کرتی تھیں, اور وہ اس وقت کا جو بھی نیشنلسٹ اسٹرگل تھا اس میں پروگریسو رائٹرز موومنٹ ایک بہت اہم اس کا حصہ تھا, وہ اس کی حصہ تھی. کوئی اور سوال اس طرف لائیے. السلام علیکم. میرا تو سوال یہ ہے کہ جو لیفٹسٹ لوگ ہیں انہوں نے ہمیشہ معاشرے کی برائیوں سے پردہ ہٹایا, لوگوں کو سچ دکھایا. فیض نے کہا کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے. عصمت چغتائی جو ہیں وہ عورتوں کی نفسیات, یہ سازشیں, چھوٹی چھوٹی باتیں, گھریلو باتیں, اور تمام چیزیں انہوں نے اجاگر کی. تو ان کو بائیں بازو کا کیوں کہا جاتا ہے؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ رائٹسٹ ہیں, صحیح راستہ دکھانے والے لوگ ہیں. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے ان کو یہ کہتے ہیں. بہت اچھی بات آپ نے کہی. بائیں بازو کا اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دل کے قریب ہے. کوئی اور سوال؟ وہ ایک سوال, وہ بچی پلیز.
पूछते जान लोग पूछें, अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़हरा शब्बीर ख़ान है। मेरा सवाल पूरे पैनल से ये है कि हमारे मुआशरे में ये बहुत आम ख्याल है कि जब हम कम्युनिज़्म की बात करते हैं तो वहाँ एथीज़्म बहुत करीब आता है उसके। प्लीज़ मुझे ये क्लियर कर दें कि क्या ये वाकई एक ही चीज़ है या इसके बीच में एक बहुत फाइन लाइन है? किसके बीच में? एथीज़्म और कम्युनिज़्म के बीच में। एथीज़्म और कम्युनिज़्म के बीच। कम्युनिज़्म जरूर आपसे ऐसा है कि जब आप कम्युनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से शुरू करके धीरे धीरे यू मूव ऑन एंड देन पहुंचते हैं दास कैपिटल तक। उसके बाद आप अपने इस दौरान सारे जो चीज़ें हो रही हैं वो देखते रहते हैं। कैपिटल की स्टडी का आपको समझ में आती है। तब धीरे धीरे ऐसा होता है कि सारी जिम्मेदारी जो थीज़्म खुदा पे या भगवान पे या किसी भी एक बनाने वाले पर छोड़ देता है, वो आपको समझ में आ जाता है कि वो जिम्मेदारी उसके हाथ पे नहीं छोड़नी है, वो हमने क्रिएट किया है यहाँ पे जो भी है और हमें ही उसको दुरुस्त करना है। इसीलिए और सिर्फ इसीलिए बिलीवर्स जितने भी हैं और जो बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स हैं वो हमेशा कम्युनिज्म के ख़िलाफ़ रहे, क्योंकि ज़िम्मेदारी जो है वो कोई लेना नहीं चाहता। ये बहुत आसान तरीका है कि ज़िम्मेदारी किसी और पर छोड़ दी जाए। नहीं, यहाँ एक सवाल यहाँ ले आइए। Yes, because I am a communist, I am an atheist. मेरा नाम हरगुंदास है। मेरा सवाल साहिब से है। अस्मा चुगताई नाम है, कागज़ी पहरन, मुआशरे के अक्कास, क्या ये पहरन उतारा गया है या चढ़ाया गया है? अल्लाह, ये सवाल तो इनसे पूछना चाहिए आप नहीं, पहली बात यह है कि फतवे देने के माशरे में हमेशा पैरहन उतारने ही की बात होती है। दूसरी बात यह है कि न उतारा गया है न चढ़ाया गया है। गालिब ने कहा था कि कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का, और कौन सा हसास ज़हीन शख्स होगा जो गालिब से अपनी बात उधार न ले ले। इस्मत ने अगर लिया तो अपना रिश्ता एक बहुत बड़ी फिक्र से जोड़ा। इसमें आप उतारने और चढ़ाने की गाँव तकिया थोड़ी है, जिंदगी है। नहीं, आप ऐसा कर लीजिए कि ये किताब मिलती है उर्दू में भी, उर्दू में भी मिलती है, उसको पढ़ लीजिए। कोई और सवाल? जी आखिरी सवाल, खातून आप पर बात खत्म। जी, मैं आपका सोच रही थी किताब ख़रीदूँगी, पढ़ूँगी, और इस्मत चुगताई इतना बड़ा नाम, उनकी तहरीर जो दूसरे लोगों की किताबों के बारे में सुना है, क्या खूबसूरती, वर्ड्स का अंदाज़ है, मगर ये सडनली ये मूवमेंट्स और इमोशन ये सब कुछ बिगड़ नहीं गया? अब जो इस वक्त मैं देख रही हूँ, इमोशनल हो गए लोग, मूवमेंट्स की बातें होने लगी। वो तो एक राइटर ने एक लिखा, हमें बस उसको पढ़ना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। ये तो हम लोग कुछ आपस में ऐसा लग रहा है लड़ रहे हैं। मूवमेंट्स की बातें हो रही हैं, लेफ्टिस्ट की बातें हो रही हैं, कम्युनिस्ट की बातें हो रही हैं। नहीं, लड़ाई तो नहीं हो रही है, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं उन पे जब आप डिस्कशन करेंगे तो आइडियोलॉजी पे बात कैसे नहीं जाएगी? कम से कम मेरे तहीं तो जाएगी ही। अदब की बात जब होगी तो अदब खला में तो नहीं है ना, वो लोगों से जुड़ा हुआ है। वो लोग किस दौर से गुजर रहे हैं, किस तरह से उनकी सोच बदल रही है, किस तरह से उनके ऊपर दूसरी चीज़ों के का असर हो रहा है, किस तरह से वो ऑप्रेस्ड हो रहे हैं, किस तरह से वो उस ऑपरेशन से लड़ाई लड़ रहे हैं। इन चीज़ों की बात आप कैसे नहीं करेंगे, जबकि इस्मत खुद ये लड़ाई लड़ रही है। बहुत शुक्रिया नूर आपके कहने का। मैं सबसे पहले नूर का शुक्रिया अदा करती हूँ, डॉक्टर सैफ महमूद का शुक्रिया अदा करती हूँ, काबर का शुक्रिया अदा करती हूँ, और उससे ज़्यादा इस्मत चुगताई का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने सच बोलने, सच देखने
اور سچ کہنے کا سلیقہ سکھایا. بہت شکریہ.